ہمارے ایک دوست ہیں، مشترکہ دوست ہیں، میں ابھی نام نہیں لیتا، وہ ان کا ایک مسئلہ بنا 2019 میں، مطلب ان کے پلاٹ پہ کسی نے، پلاٹ کے گھر پہ کسی نے قبضہ کرنا، ظاہر طاقتور لوگوں کے آگے آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے مختلف اپنے رابطے شابطے دوڑائے، اسی چکر میں انہیں ان کا ایک تعلق بنتا تھا ارشد شریف صاحب سے، وہ جو صافی ان سے جو کینیا میں جن کے مارے گئے، مرڈر ہوئے. تو 2019 کی بات سنا رہا ہوں، انہوں نے ان سے جب ملے آپس میں تو کہ یار آپ واپس کیوں آئے؟ وہ باہر سے آئے تھے، پاکستان میں رہ کے کام کریں گے یہ وہ، تو آپ واپس کیوں آئے ہو؟ یہاں تو بہت بڑا خون خرابہ ہونے والا ہے 2019 میں بہت بڑی تباہی آنے والی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اس کا کتنا ایک مطلب دورانیہ کتنا ٹائم کتنا بچا ہے ہمارے پاس؟ تو انہوں نے کہا 3-4 سال ہیں. اب آپ ذرا ان کے کنیکشن دیکھیں نا، کن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو گویا یہ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں طے تھا. اب آپ دیکھیں کہ جی افغان بلائے گئے، وہاں سے لوگ لائے گئے، انہیں یہاں فیسیلیٹیٹ کیا گیا، 9 مئی ہو گیا. تو اگر اس سب کو اس کے ساتھ جوڑیں نا تو یہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. 2022 میں نا 21 میں یا 22 میں رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کے، وہاں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے. تو ان کے ایک سینئر ڈاکٹر تھے جو اس جو انر سرکل کے بندے تھے، تو وہ خود بھی باہر چلے گئے تھے اور ان سے بھی کہہ رہے تھے کہ جتنی جلدی ممکن ہے آپ یہاں سے نکلو، یہاں بہت بڑی تباہی آنے والی ہے. تو یعنی سول وار کا یا کوئی اس طرح کا جو ہے نا باقاعدہ منصوبہ تھا. اب اسے ایگزیکیوٹ کون کر رہا تھا؟ اب تھوڑا تھوڑا پرت کھل رہے ہیں نا. اب دیکھیں نا، تو اس چیز کو آپ سامنے رکھیں تو یعنی پاکستان یعنی ایک ایسے دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ لا اینڈ آرڈر جب تک تباہ نہ کریں، انفراسٹرکچر تباہ نہ کریں تو لا قانونیت کو رواج نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کوئی اسمگلنگ کرنی ہے، کوئی یہاں سے ہیرے جواہرات نکالنے، جو بھی کرنا ہے، تو ہر وہ جگہ افریقہ کا ہر وہ ملک جہاں سے کوئی معدنیات نکلتی ہے وہاں پہ لازمی بغاوت ہوگی، ان فائٹ ہوگی، سول وار ہوگی، روانڈا ہے، افریقی ممالک، یہ سارا کیا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اچھا پاکستان میں یہ بھی تھا سارا کچھ، ظاہر ہے معدنیات بھی بہت کچھ ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، اسی لیے وہاں بھی تباہی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ اسے ایٹمی ٹیکنالوجی سے محروم کرنا تھا، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تیسرا فوج جو ہے آپ کی وہ بھی بہرحال کھٹکتی تھی. وہ آپ کا سوال بھی رہ گیا نا کہ جی. تو بہرحال وہ بھی کھٹکتی ہے کانٹے کی طرح. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز، ایک 1 اسٹروک سے جو جاتی تھی. اچھا اس میں ایک چیز آپ شامل کر لیں، 2002 کا جنرل زینی جو تھا نا امریکہ کا، اس کا ایک بیان تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب عراق اور افغانستان نہیں ہے کہ ان پر ہم اس طرح ڈائریکٹ اٹیک کریں. یہ ان کے لیے ہمیں کوئی اور ہی حکمت عملی بنانی پڑے گی. اب آپ سمجھ لیں کہ یعنی چھوڑیں گے ان کو بھی نہیں، ترجمہ کریں نا اس کا کیا بنے گا، لیکن اس کا طریقہ کار مختلف. وہ طریقہ کار یہ تھا اصل میں. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کی نظر میں ہوں اور یہ جو کچھ ہو رہا تھا، اور اب آپ دیکھیں نا جو کہا جا رہا ہے کہ پیرالل سیٹ اپ کھڑا کر لیا گیا تھا، یعنی ایک اپنی نجی جو ہے نا وہ خفیہ ایجنسی بنا لی گئی تھی. اب جیسے بلیک واٹر ہے امریکہ میں، تو پھر اب پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ جب یہ امریکہ نکلا تھا تو کچھ لوگ تو چلے گئے تھے نا، تو جو امریکہ کے کنٹریکٹرز تھے افغانستان میں جو نہیں جا سکے تھے، انہیں کس نے پناہ دی تھی؟ پاکستان نے. یہاں پنڈی اسلام آباد میں ہوٹل سارے جو ہے نا وہ ہو گئے تھے. اس کے بعد ان کے نکلنے کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ تو کدھر گئے؟ اسی معاشرے میں ابزارب ہو گئے نا. اور پھر اگر کوئی میاں والی بیس پہ حملہ ہو جاتا ہے یا یہ ہوتا ہے، یا پھر اگر فرض کریں یہ لوگ اقتدار میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ یعنی حکومت کی فیسیلیٹیشن کے ساتھ یہ سارے فسادات ہوتے تو کتنے بڑے ہوتے.